آج کی اس ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر میلویئر کی اور اس کی مختلف اقسام کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل فن اینڈ لرن ود ایان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ سیکھنے سکھانے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہ سکے۔ میلویئر بیسکلی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے جو ہے میلیشیس سافٹ ویئر۔ میلیشیس سے مراد کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی انٹینشن سے کی جائے۔ تو میلویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کی کمپیوٹر ڈیوائسز یا آپ کو یعنی کہ یوزرز کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھا گیا ہو۔ میلویئر کی مختلف اقسام میں وائرسز، وارمز اور ٹروجن ہارسز شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وائرسز ہم انسانوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ بیمار کرنے سے مراد یہ کہ ہماری پرفارمنس کو سلو کر دیتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارا کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہم صحیح طریقے سے نارمل طریقے سے کام نہیں کر پاتے اور مستقل آرام کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب وائرسز کمپیوٹر پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ کمپیوٹر بھی نارمل طریقے سے فنکشن نہیں کر پاتا جب وائرسز اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وائرس کمپیوٹر میلویئر کی وہ قسم ہے جس میں وائرس اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر کمپیوٹر فائل کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور پھر جب آپ اس فائل کو کسی دوسری جگہ کاپی کرتے ہیں یا اس فائل کو ای میل کے تھرو کسی دوسرے کو بھیجتے ہیں تو یہ وائرس اس کمپیوٹر میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ وائرس فائلز کو کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ ان فائلز میں کچھ ماڈیفیکیشن کرتا ہے یا اس سے کچھ کانٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور اس طرح سے وہ ان فائلز کو کرپٹ کرتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان میں وائرس کیسے منتقل ہوتا ہے؟ جب آپ کھانستے یا چھینکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ وہ وائرس لگ جاتا ہے، پھر آپ اسی ہاتھ سے کسی دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں یا آپ کسی ایسی سطح کو چھوتے ہیں جس پہ وہ وائرس پہلے سے موجود ہو تو وہ وائرس آپ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنی USB میں کوئی فائل کاپی کر کے اپنے دوست کو دکھانے کی غرض سے اس کے کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں اور اگر اس کے کمپیوٹر میں وہ وائرس موجود ہے تو وہ آپ کی USB میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ اپنے اسکول لیب میں، یونیورسٹی لیب میں کسی انفیکٹڈ کمپیوٹر پہ اپنا یہ ریموویبل میڈیا لگاتے ہیں اور پھر گھر آ کر یہی USB اپنے کمپیوٹر میں لگاتے ہیں تو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں منتقل ہو جاتا ہے اور آپ کا کمپیوٹر بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ وارمز میلویئر کی وہ ٹائپ ہیں جنہیں کسی پروگرام کسی فائل کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ میں اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کاپیز پروڈیوس کر سکیں یعنی کہ خود کو ریپلیکیٹ کر سکیں۔ وارمز کسی فائل کو ڈیلیٹ یا موڈیفائی نہیں کرتے بلکہ یہ آپ کے کمپیوٹر کی ریسورسز کو اس قدر استعمال کرتے ہیں، اتنے پروگرامز کھول دیتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک ان رسپانسو ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے۔ وارمز اپنے آپ کو کس طرح سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں؟ یوزولی یہ آپ کی ای میل میں موجود جو کانٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے اس کو آٹومیٹیکلی خود کو سینڈ کر دیتے ہیں ایز این اٹیچمنٹ اور اس کے بعد یہی پروسیس آگے بھی چلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے یہ تباہی مچاتے رہتے ہیں اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ٹروجن ہارس ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو بظاہر تو دکھنے میں کارآمد ہوتا ہے لیکن جب آپ اسے ڈاؤن لوڈ یا انسٹال کر کے رن کرتے ہیں تو یہ ایک چور دروازہ کھول دیتا ہے اور ہیکرز یعنی کہ ڈیجیٹل چوروں کو آپ کے کمپیوٹر میں محفوظ آپ کی پرسنل انفارمیشن جیسے کہ آپ کی تصاویر، آپ کے یوزر ID پاسورڈز، آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز کو ایکسس مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس انفارمیشن کو مس یوز کر سکتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹروجن ہارس کو، ایسے سافٹ ویئرز کو ٹروجن ہارس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ گریک آرمی 10 سال سے
ٹروائے پہ قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ بالآخر انہوں نے ٹروجنز، جو کہ سٹی آف ٹروائے میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، انہیں ٹرک کرنے کا سوچا، انہیں دھوکہ دینے کا سوچا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سا لکڑی کا گھوڑا بنایا اور اپنے چند فوجیوں کو اس لکڑی کے گھوڑے میں چھپا دیا، اور اس کے بعد ٹروجنز پر یہ ظاہر کیا کہ وہ وہاں سے جا رہے ہیں۔ ٹروجنز یہ سمجھے کہ گریک آرمی نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ لکڑی سے بنا ہوا گھوڑا وہ امن کی نشانی کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ چند لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہے اور اس گھوڑے کو قطعی شہر کے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے، لیکن بیشتر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ گھوڑا ہماری فتح کی نشانی ہے، اور وہ اس کو شہر کے اندر لے گئے۔ رات کو جب ٹروجنز آرام سے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے تو گریک آرمی کے سولجرز جو گھوڑے میں چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے، اور بالآخر گریکس اپنی چال سے ٹروائے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سے ٹروجن ہارس کی یہ ٹرم ریفر کی جاتی ہے ایسے دھوکے، ایسے ٹرک کے لیے جب آپ سامنے والے کی مرضی سے اس کی سیکیور پلیس میں گھستے ہیں۔ اسی لیے ایسے سافٹ ویئرز کو ٹروجن ہارس کہا جاتا ہے۔ اس ٹیبل کی مدد سے ہمیں ان مختلف اقسام کے میل ویئرز کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائرس کی۔ وائرس ایک ایسا میل ویئر ہے جو اپنے آپ کو کسی مخصوص کمپیوٹر فائل کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، اور اس کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں منتقل ہونے کے لیے ہیومن انٹریکشن درکار ہوتا ہے۔ یا تو آپ اس انفیکٹڈ فائل کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں کاپی کریں گے، یا اس فائل کو ایز این ای میل اٹیچمنٹ کہیں سینڈ کریں گے تو ہی یہ وائرس منتقل ہوگا۔ وائرس آپ کی فائلز کو کرپٹ کر سکتا ہے، انہیں ماڈیفائی، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی لوکیشن بھی چینج کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس وارم ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام ہوتا ہے جسے کسی کمپیوٹر فائل کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ میں ہی اتنا مضبوط، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، اپنی کاپیز پروڈیوس کر سکے، اور دوسرے کمپیوٹرز جو نیٹ ورک پہ موجود ہیں انہیں انفیکٹ کر سکے۔ وارم کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں منتقل ہونے کے لیے کسی ہیومن انٹریکشن، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وارم آپ کی فائلز کو ڈیلیٹ یا ماڈیفائی نہیں کرتا، بلکہ آپ کی کمپیوٹر کی ریسورسز کو اتنا زیادہ کنزیوم کرتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ان ریسپانسو یعنی کہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹروجن ہارس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو بظاہر دکھنے میں کارآمد ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کی پرسنل انفارمیشن چوروں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور آپ کی اس انفارمیشن کو وہ مس یوز کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر مختلف میل ویئر سے بچا کیسے جائے؟ اور جواب ہے اینٹی وائرس۔ جب آپ کسی مال میں داخل ہوتے ہیں، یا اگر کبھی آپ نے ایئرپورٹ سے سفر کیا ہو، تو آپ کو ایسے سیکیورٹی اسکینر سے خود بھی گزرنا پڑا ہوگا اور اپنے سامان کو بھی گزارنا پڑا ہوگا۔ اسکرین کی دوسری جانب موجود ایک شخص اس بات کو انشور کرتا ہے کہ آپ کے سامان میں کوئی بھی اللیگل چیز یا کوئی ویپن موجود نہ ہو جو مال یا ایئرپورٹ کے اندر لے جانا منع ہے۔ بالکل یہی کام اینٹی وائرس کا بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اینٹی وائرس ہمارے کمپیوٹر میں موجود پولیس ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو وائرسز کے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اینٹی وائرس آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو جس طرح پولیس کے پاس کرمنلز کا، مجرموں کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں مجرموں کے حوالے سے تمام ریکارڈ موجود ہوتے ہیں، اور جب کہیں کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ اس ڈیٹا بیس سے کرمنل ریکارڈ میچ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور پھر مجرم تک پہنچتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ڈیٹا بیس اینٹی وائرس کے پاس بھی ہوتا ہے جس میں وائرس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ ہر وائرس کا ایک یونیک سگنیچر ہوتا ہے، جیسے ہماری یونیک فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، اور اینٹی وائرس اسی انفارمیشن کو
ढूंढने की कोशिश करता है और वायरस को नॉर्मल प्रोग्राम से अलग करता है। मॉल की एंट्रेंस पे तो आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप मॉल या एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो भी आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा होता है थ्रू सीसीटीवी कैमरास। आपको बार बार याद भी दिलाया जाता है, खबरदार, आपको कैमरे की आंख देख रही है। बिल्कुल यही काम एंटीवायरस भी करता है। ना सिर्फ दाखिले पे चेक करता है, बल्कि थ्रू आउट किसी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अलर्ट रहता है, और जब उसे वो कोई सस्पिशियस बिहेवियर मिल जाता है तो वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करता है। मैककेफे, कैस्परस्की, एवास्ट, नॉर्टन, ये चंद एंटीवायरस मशहूर हैं। उम्मीद करती हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे किसी दूसरी नए टॉपिक के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।